گوری کوی کا بیٹا جگو جوان ہو گیا تھا۔ گوری کوی اور کالو چاہتے تھے اس کی شادی بہت امیر گھر میں ہو جائے، حالانکہ وہ بھی بہت امیر تھے، لیکن ان کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ گوری کہتی ہے، کالو جی، میری ماں کے جنگل میں ایک بہت ہی امیر کوی ہے، اتنی امیر کہ ہم سے بھی زیادہ، اور وہ راضی بھی ہیں رشتہ دینے پر۔ ہم اپنے جگو کی شادی وہیں پر کریں گے۔ میری ماں نے کل ہمیں بلایا ہے، ہم دونوں چلیں گے کل وہاں پر اور لڑکی سے ملتے ہیں، وہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ اور پھر جگو کہتا ہے، ماں دیکھنا اس کا رنگ زیادہ کالا نہ ہو اور چونچ بھی تمہاری طرح لمبی نہ ہو، تھوڑی کم چھوٹی ہو، تمہاری طرح کی چونچ نہ ہو اس کی۔ اور گوری کوی کہتی ہے، بس کرو، ہر وقت تم ایسی گندی باتیں کرتے رہتے ہو، اتنی پیاری تو چونچ ہے میری۔ کالو کہتا ہے، بس کرو گوری، تم رشتے کی بات کر رہی تھی، بیچ میں اپنی میں لگا لی ہے۔ چلو کل ہم جا کر دیکھتے ہیں کیسی ہے وہ لڑکی، اور تم نے بتایا کہ بہت زیادہ امیر ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اپنے سے زیادہ ہی امیر میں کرنی ہے۔ پھر وہ اگلے دن جاتے ہیں تو وہ بڑی نخریلی ہوتی ہے، اس کا نام سندری کوی ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے، اچھا تو آپ لوگ آئے ہیں میرا رشتہ لے کر۔ آپ کو پتہ ہے میرے 3 بھائی ہیں اور ہر بھائی مجھے اپنے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے گھر بھی دے گا اور گاڑی بھی، لیکن میری بات یاد رکھنا، مجھے گندگی پسند نہیں ہے، اور ہاں، مجھے غربت بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب پنچھی رہتا ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ کالو اور گوری کہتے ہیں، ارے نہیں نہیں، ہمارے محلے میں کوئی غریب نہیں ہے، ہم تو آپ امیر ہیں، آپ فکر نہ کرو، آپ کو بس راضی ہونا ہے، ہم باقی سب دیکھ لیں گے، آپ کی شرطیں ساری مانیں گے۔ اور سندری کوی کہتی ہے، اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، بس یہ بتا دو آپ کا بیٹا زیادہ کالا تو نہیں ہے۔ اور گوری کہتی ہے، نہیں نہیں، میرا بیٹا تو آپ کی طرح بہت سندر ہے، آپ کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ اور پھر سندری کہتی ہے، ارے مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی، میرے بھائی ہیں نا، وہ سب دیکھ لیں گے، میرے ساتھ جو برا کرے گا میرے بھائی اس کو مار مار کے حلوہ بنا دیتے ہیں، تمہیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور پھر وہ ہنس ہنس کے ٹونی کو، گوری اور کالو کو ساری باتیں بتاتی ہے۔ گوری اندر سے ڈر بھی جاتی ہے کہ اس کے بھائی اتنے بڑے گنڈے ہیں، اور لیکن وہ یہی چاہتی ہے کہ اتنا بڑا محل جیسا گھر ہے، یہاں سے ہی بیٹی لے کر جائیں گے ہم تو، اور وہ اس کی پاؤں کے تلوے تک چاٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پیسے سے بڑا پیار ہوتا ہے اور وہ اتنے نخرے والی ہوتی ہے۔ گوری کو غصہ تو دل میں آتا ہے لیکن مجبور ہوتی ہے، اور سندری کوی ان کو نہ کچھ کھانے کا پوچھتی ہے اور نہ ہی بیٹھنے کا، کھڑے کھڑے ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑی مغرور ہوتی ہے، کیونکہ بہت امیر جو ہوتی ہے اس امیرت میں اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا غلط کر رہی ہے اور کیا صحیح کر رہی ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کل پرسوں میری بارات لے کر آ جاؤ، اور ہاں، اپنے بیٹے کو ذرا اچھا سا تیار کر کے لانا، میری سہیلیاں دیکھیں گی تو کہیں میرا مذاق نہ اڑائے کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، میں تو اتنی سندر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گردن اور اکڑا لیتی ہے، اور گوری کہتی ہے، ہاں، بڑی آئی سندر۔ وہ اپنے دل میں سوچتی ہے، تم سے زیادہ سندر تو میں ہوں، ابھی بھی میں تم سے زیادہ سندر لگ رہی ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے یہ بول نہیں سکتی۔ اور کالو کو پتہ ہوتا ہے کہ گوری کیا سوچ رہی ہے، لیکن وہ نہیں بولتا، وہ گوری کی فطرت سے واقف ہوتا ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، بس ہم پرسوں بارات لے کر آتے ہیں۔ اور پھر وہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کالو اور گوری راستے میں رکتے ہیں۔ کالو کہتا ہے، ارے تم نے اس کی شرط نہیں دیکھی، مینو اور ٹونی ہمارے محلے میں سب سے زیادہ غریب ہیں، ان کو باہر نکالنا ہوگا۔ گوری کہتی ہے، کالو جی، بس یہ تمہارا کام ہے، ان کو نکالو یہاں سے، ورنہ ہمارے جگو کی شادی وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ کالو کہتا ہے، ارے گوری، تم دیکھو اب میں کرتا کیا ہوں، مجھے تو آپ نہیں پسند وہ دونوں کہ وہ ہمارے محلے میں رہیں، بھلا ان کا کیا کام ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر وہ پہلے مینو چڑیا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مینو، ہمارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ مینو کہتی ہے، بہت اچھی بات ہے، میں ضرور آؤں گی اور ڈانس بھی کروں گی۔ گوری کہتی ہے،
ارے بس کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ کہنے آئے ہیں اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس محلے میں کوئی غریب نظر نہیں آنا چاہیے، جلدی سے نکلو یہاں سے اور ہمیں تم کل تک نظر نہ آؤ، پرسوں ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ مینو کہتی ہے ارے ایسا نہ کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن کالو کہتا ہے اگر کل تم مجھے یہاں نظر آئی تو میں تمہاری کھال اتار کر چیلوں کو کھلا دوں گا۔ اور مینو ڈر جاتی ہے کیونکہ مینو کالو اور گوری سے بہت ڈرتی ہے، لیکن وہ منت بھی بہت کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ اکیلی ہے، کہاں جائے گی، لیکن وہ نہیں سنتے۔ اور پھر وہ ٹونی کے پاس جاتے ہیں اور ٹونی کو کہتے ہیں پرسوں میرے بیٹے کی شادی ہے، میں نے مینو چڑیا کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور تم بھی یہاں سے نکلو، یہ گھر ہم نے خالی کروا کر توڑ دینا ہے۔ ٹونی کہتی ہے کالو بھیا میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن کالو کہتا ہے ارے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جہاں مرضی جاؤ، بس یہاں نظر نہ آنا، ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا، گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہ پیس ڈالوں۔ ٹونی بھی ڈر جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے ہمارے بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے یہی شرط رکھی ہے۔ پھر گھر آ کر وہ باتیں کرتے ہیں۔ راجو کہتا ہے ماں مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ ہے کیسی؟ تمہاری طرح لمبی چونچ والی تو نہیں تھی اور تمہاری طرح زیادہ کالی تو نہیں تھی؟ گوری کہتی ہے چپ کر بدتمیز، وہ بڑی سندر ہے میری طرح۔ کالو کہتا ہے ہاں بس ہر کوئی سندر تمہاری طرح ہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر گوری کہتی ہے بس کرو کالو جی، بس اب یہ مسئلہ ختم کرو، مینو اور ٹونی کو یہاں سے نکالنے والا۔ کالو کہتا ہے بس ان کو ٹائم دیا ہے نا، کل وہ چلے جائیں گے تو ان کا گھر اٹھا کر پانی میں پھینک دوں گا، بات ختم ہو جائے گی، پرسوں تو جگو کی شادی ہے، بس جگو اب تم جلدی سے تیاری کرو۔ جگو کہتا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے، جلدی سے میری شیروانی سلوا دو۔ اور گوری کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی اتنی اچھی جگہ سے شیروانی سلاؤں گی جہاں سے سارے امیر پنچھی سلواتے ہیں، تم فکر ہی مت کرو۔ اور پھر مینو اور ٹونی ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ مینو کہتی ہے بہن ہمیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ وہ ہمیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ٹونی کہتی ہے ہاں میں نے بھی یہ بات سوچی ہے، اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، ہم دونوں چلتے ہیں کسی دوسرے جنگل میں، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ اور پھر وہ دونوں فیصلہ کرتی ہیں۔ ان دونوں کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا کہ جن کے گھر وہ چلی جائیں، لیکن ان کو یہاں سے جانا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جب اپنا سامان سمیٹ کر جا رہی ہوتی ہیں تو جگو اور کالو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جا رہی ہیں، اور ان کے جانے پر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب آئے گا مزہ، اب تو ہمارے سارے جھنجٹ ختم ہو گئے، اب تو شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ ان کو ذرا بھی ترس نہیں آتا کسی پنچھی کو یہاں سے نکال کر، وہ بس اپنی ہی دھن میں رہتے ہیں۔ اور پھر گوری کو کالو جب یہ خبر سناتا ہے گوری وہ دونوں چلی گئی ہیں اپنا سامان سمیٹ کر، تو گوری بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ اور پھر اگلے دن کالو کرین لاتا ہے اور پہلے مینو چڑیا کا گھر پانی میں پھینکتا ہے اور پھر ٹونی چڑیا کا گھر بھی پانی میں پھینک دیتا ہے۔ گوری اور جگو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن گوری کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے ارے بات سنو، اس لڑکی نے فرمائش بھیجی ہے کہ اس کو رانی ہار چاہیے سونے کا اور وہ دینا ہی ہوگا، اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں تو رانی ہار تو ضرور ہی دینا ہوگا، اگر اتنی دولت چاہیے تو ان کی بات ماننی ہوگی۔ گوری کہتی ہے کالو جی جو بھی ہو ہمیں رانی ہار تو کرنا ہی ہوگا۔ کالو کہتا ہے پر گوری ہم کہاں سے کریں گے؟ گوری کہتی ہے ارے میں نے الو کی بیوی کے گلے میں دیکھا تھا رانی ہار، بس وہیں سے چرا لیتے ہیں آج رات کو۔ کالو کہتا ہے اچھا ہوا تم نے یہ بتا دیا۔ پھر اگلی ہی رات کو جگو گوری اور کالو جاتے ہیں اور اس کی گفا میں جا کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ الو اور اس کی بیوی سو رہے ہیں اور رانی ہار سامنے ہی پڑا ہے، تو وہ رانی ہار چرانے کے لیے آگے کو بڑھتے ہیں۔ اچانک ہی جگو کا پنکھ لگنے سے گلاس گر جاتا ہے اور شور کی آواز آتی ہے، اور پھر الو اور اس کی بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے
اور وہ دونوں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ارے چور چور! رانی دیکھتی ہے کہ اس کا ہار نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے، ارے الو جی میرا ہار نہیں ہے، اور کالو کوا تو وہیں پر بیٹھا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ گوری اور جگو بھاگتے ہیں۔ الو جب ڈنڈا مارتا ہے تو کالو کے سر پہ لگتا ہے اور کالو وہیں گر کے مر جاتا ہے۔ کالو کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور گوری کو جب جگو کہتا ہے، مما مما بابا مر گئے ہیں، مما بابا مر گئے ہیں، وہ دیکھیں وہ ہمارے پیچھے نہیں آ رہے، وہ وہیں پر گر گئے ہیں، ان کے سر میں ڈنڈا لگا ہے اور بہت خون بہہ رہا ہے، بابا مر گئے ہیں۔ لیکن گوری کہتی ہے، ارے جگو جلدی بھاگ ورنہ ہم بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے اگر انہوں نے ہمیں پکڑا، جلدی بھاگ یہاں سے۔ اور پھر گوری اور جگو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں، لیکن کالو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہی انجام ہوتا ہے برے کاموں کا۔